خورشید کوسری صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ سب سے پہلے تو میں آپ سے یہ جو غزہ میں امن کے لیے جو مجوزہ منصوبہ پیش کیا گیا، اس پر میں آپ کی رائے چاہتا ہوں۔ آپ کو کیا لگتا ہے اس سے اچیو کیا کرنا چاہتے تھے امریکہ اور اسرائیل، اور اس کے پیچھے مقاصد کیا تھے، اور اس کے بعد سے اب تک کی جو صورتحال رہی ہے آپ کے خیال میں یہ سب کچھ کیوں ہوا؟ اچھا جی، جہاں تک امریکہ کا پروگرام ہے، پریزیڈنٹ ٹرمپ کا جو 20 پوائنٹ پروگرام ہے، ایک تو بالکل کلیئر ہو گیا ہے کہ یہ اس سے مختلف ہے۔ جو 21 پوائنٹ پروگرام پریزیڈنٹ ٹرمپ نے اگری کیا تھا مسلمان اور عرب وزرائے خارجہ کے ساتھ، وزرائے اعظم اور ہیڈز آف اسٹیٹ کے ساتھ، اس سے مختلف ہے۔ اور اس کی جو بنیادی اختلاف ہے، کوائٹ اپارٹ فرام دا فیکٹ کہ وہ 21 کہلا رہا تھا اور یہ 20 کہلا رہا ہے، لیکن جو اصل میں تبدیلی ہوئی ہے وہ بہت اہم نوعیت کی ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ اس میں فلسطین کی ریاست کا مستقبل دکھایا جا رہا تھا، اس میں یہ بھی بتایا جا رہا تھا کہ کس طرح اسرائیل کی فوج کب نکلے گی، یہ ساری چیزیں مبہم کر دی گئی ہیں۔ ابھی بھی ہے، کہنے کو کہہ دیں کہ اسرائیل کی فوج کے نکلنے کا ذکر ہے، کہنے کو کہہ دیں کہ جی ہاں فلسطین کی ریاست کی ایک جھلک بھی دکھائی گئی ہے۔ تو میں یہ کہوں گا کہ اصل میں جو مسلمان ملکوں کی کمزوری ہے، یہ جو ہماری وہی سامنے مظہر ہے، اور یہ جو ویک ہینڈ ہے نظر آ رہا ہے۔ اور اس لیے میں ویک ہینڈ کہہ رہا ہوں کہ باوجود اس کے ابھی شاید میں یہ نہیں کنڈیم تو نہیں کر رہا، میں کہہ رہا ہوں پرابلی رستہ ان کے پاس کوئی نہیں ہے کہ اس معاملے کو آگے چلائیں۔ اس میں تبدیلی یہ کر دی گئی ہے کہ یہ کوئی کلیئرٹی اب نہیں رہی کہ کن حالات میں فلسطین سے اسرائیل کی فوج نکلے گی۔ کہہ تو دیا ہے کہ یہ ہوگا تو وہ ہوگا تو فلاں ہوگا، پھر یہ کہہ دیا جی پیلسٹینینز اتھارٹی جو ہے وہ جب اس قابل ہو جائے گی یہ کر دے گی وہ کر دے گی۔ کون جج کرے گا کہ وہ اس قابل ہوئی ہے یا نہیں؟ تیسری چیز یہ ہے کہ جی اسٹیبلائزیشن فورس ہوگی۔ تو میرا سوال یہ ہوگا کہ آج اگر میں پاکستان کا وزیر خارجہ ہوتا تو میں سوال کرتا بھی فوج میں کیوں بھیجوں جب تک آپ کلیئرٹی نہ لائیں کہ جو آپ کا اوپر بورڈ ہے وہ کون ہے؟ کیا ہمارے فوجی اسرائیلیوں کو سلوٹ کریں گے؟ It should be very clear کہ جو بورڈ آپ اوپر بنا رہے ہیں، ابھی دو ہی نام اعلان ہوئے ہیں، پریزیڈنٹ ٹرمپ اور پرائم منسٹر اینٹنی بلیئر، تو بتائیں اور کون ہے؟ کوئی ایسا بھی ہے جو ہمدرد ہے فلسطینیوں کا؟ کوئی ایسا بھی ہے جو عربوں کا ہمدرد ہے؟ تو میرا کہنا سمپلی یہ ہے کہ یہ ابھی بہت کلیئرٹی کی ضرورت ہے۔ تو کیا مطلب ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو نیتن یاہو صاحب ہیں انہوں نے آ کے پریزیڈنٹ ٹرمپ صاحب پہ یہ پریشر ڈالا ہے کہ جی آپ یہ تبدیلی کریں۔ پریزیڈنٹ ٹرمپ پہ جو پریشر شاید میں اندازہ لگا رہا ہوں یہ ہے کہ واٹ اینی کاسٹ وہ کروانا چاہتے ہیں ایگریمنٹ۔ اب سوال یہ ہے کہ اس کی پازیٹیو چیز کیا ہے؟ نیگیٹو تو میں نے بیان کی، پازیٹیو چیز یہ ہے کہ بھئی اگر فلسطینی زندہ ہوں گے تو فلسطین کی ریاست بنے گی نا، وہ بندہ ہی نہیں ہوگا تو فلسطین کی ریاست کیا بنے گی؟ جس حساب سے وہ بندے قتل کر رہے ہیں، شہید کر رہے ہیں عورتوں بچوں مردوں کو ڈیلی، تو کیا یہی ہونے دیا جائے 1.5-2 سال اور؟ تو یہ ایک بہت بڑا پریشر ہے مسلمان ملکوں پہ۔ اور چھوڑیں فلسطین کی ریاست کو علاوہ انسانی طور پر بڑی وہ جینوسائیڈ کمٹ کر رہا ہے اسرائیل، تو یہ مصیبت ہے جس کو 8 مسلم کنٹریز ہیو ٹو کلیکٹیولی فیس۔ یہ ان کی ایک ویکنس بھی نظر آ رہی ہے دیٹ دے اس صورتحال سے ان کو نجات دلانا چاہتے ہیں۔ دوسری چیز یہ ہے کہ کم از کم اب یہ تو نظر آ رہا ہے کہ کسی سٹیج پہ کو فلسطین کی ریاست بن ہی سکتی ہے۔ یعنی معاملہ اتنا خراب ہو گیا تھا کہ اسرائیل یہ کہا جا رہا تھا کہ جی ہم ویسٹ بینک کو بھی ضم کر لیں گے، اور بھئی اگر ویسٹ بینک کو ضم کر لیں گے تو آسمان پہ بنے گی فلسطین کی ریاست۔ اب کم از کم لیکن خورشید کوسری صاحب اس میں یہ فرمائیے گا کہ اب اس کا متبادل جو ہے، دیکھیے مسئلہ یہ ہے کہ اب متبادل آپ کے آپ کو کیا لگتا ہے کیا ہو سکتا ہے پاسبلی، اور کہاں سے آ سکتا ہے یہ متبادل؟
جی کوشش یہ ہونی چاہیے یہ، اور مسلمان ملک اتنے بھی کمزور نہیں جتنا میں نے آپ کو پہلے کہا، ملیٹریلی کمزور ہے، دولت بڑی ہے۔ اچھا آئرنی یہ ہے کہ ایئر فورس اور نیوی اور جو ان کے جہاز ہیں اور ان کے جو فائٹنگ اکوپمنٹ ہے لینڈ فورسز کی، سعودی عربیہ یہی دنیا کی بیسٹ ہے، دے آر باٹ دا بیسٹ۔ بٹ ایک ہوتی ہے یہ وہ علاقہ ہے، اب یہ ان کو شاید جگا رہا ہے اسرائیل کہ حضور نبی کریم کے 40 سال کی وفات کے اندر دنیا کی دو بڑی ایمپائرز، دا بیزانٹین ایمپائر اینڈ دا سسینین ایمپائر، ایک ایسٹرن رومن ایمپائر تھی، ایک گریٹ پرشین ایمپائر تھی، وہ کولیپس کر گئی تھی ان عربوں کے سامنے۔ اب ان کو پروبیبلی یہ سوچنے کا موقع ہے کہ پیسے آپ کے پاس ہیں، ہتھیار آپ کے پاس ہیں، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کا ڈیفینیٹلی سوچ آئی ہے، اور اس کے نتیجے میں دو چیزیں ہوئی ہیں۔ ایک تو پاکستان سعودی الائنس، دوسری چیز یہ ہوئی ہے کہ پہلی دفعہ ہم نے سننا شروع کیا ہے، پہلے تو نہیں سنتے تھے، ہم تو سمجھتے اکنامک ہے کوآپریشن، گلف کوآپریشن کاؤنسل، اب یہ کہا جا رہا ہے کہ اس کا جو کلیکٹیو ڈیفنس میکنزم ہے اس کو آپریشنلائز کرنے کا سوچا جا رہا ہے۔ تیسری چیز میں یہ کہوں گا کہ عین ممکن ہے کہ جس قسم کے معاہدے پاکستان کے ساتھ سعودی عرب نے کیے ہیں اس نوعیت کے یا اس سے مختلف شاید پاکستان کے ساتھ، یا ہو سکتا ہے ترکی کے ساتھ، یا ہو سکتا ہے مصر کے ساتھ کچھ اور ممالک معاہدے کرنے شروع کر دیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ایک ویکنس تھی، ایک کے اکٹھے نہیں تھے، وہ اسرائیل نے ان کو جگا کے 8 ملکوں کو اکٹھا کیا ہے، مسلم ممالک کی جو نمائندگی کر رہے ہیں، عرب ہو یا عجم ہو، اس معاملے میں اکٹھے ہیں۔ نمبر 2، اس کے اندر یہ آ گیا ہے کہ یہ جو ڈیفنس الائنسز کی شکل بن رہی ہے، یہ اسرائیل کو ایک چیز روک سکتی ہے اور یہ روکے گی، پریزیڈنٹ ٹرمپ کی کوئی گارنٹی نہیں روک سکتی، کیونکہ ہمیں مان بھی جائیں کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ دل سے چاہتے ہیں، انہوں نے یہ کہا کہ وہ دوبارہ نہیں حملے ہونے دیں گے، یا تو کہہ دیں پہلی چیز کہ نہیں حملہ تو ہونے دیں گے، اسرائیل بھی کرے گا تو ہم اسرائیل پہ حملہ کر دیں گے، بھئی یہ تو انہوں نے نہیں کہا۔ اور نمبر 2، اگر وہ کہہ بھی دیں تو اسرائیل از ناٹ اے فارن پالیسی ایشو، اٹس این انٹرنل میٹر ان یونائٹڈ اسٹیٹس، کہ جو ایکسٹریم رائٹ ونگ ہے، رائٹ ونگ کرسچن ریپبلکنز کو جو سپورٹ کر رہے ہیں، رائٹ ونگ کرسچن ریپبلکنز کو، وہ اصل میں وہ تو اسرائیل کے پیچھے ہیں، اٹس ناٹ جسٹ دی جوئش لابی۔ تو اس لیے اگر وہ کہہ بھی دیں تو میں نہیں سمجھتا 100% اس پہ اعتبار کیا جا سکتا ہے۔ اس ناٹ کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کے ورڈ کا میں کہہ رہا ہوں، جو امریکی انتظامیہ یہ کہے گی، دل میں کھٹکا رہے گا عربوں کے کہ جناب اسرائیل کو سپورٹ کرنے والے امریکہ میں اتنے مضبوط ہیں کہ امریکہ کی حکومتیں لا سکتے ہیں۔ اس لیے یہ جو 2-3 چیزیں ہوئی ہیں یہ پازیٹیو ہیں، جو میں نے آپ کو بھی انڈیکیٹ کیا ہے کہ عرب اب جو ہیں سوئی ہوئی نیند سے لگتا ہے جاگ چکے ہیں اور ان کو اپنا ڈیفنس کا خیال آ گیا۔ لیکن قصوری صاحب اس میں یہ فرق دیکھیے، جو قطر والا معاملہ ہوا ہے اور امریکہ نے اب اس کو تسلی بھی دی ہے، اس کو یقین دہانی بھی کرائی ہے،